السلام علیکم دوستو، دنیا کی سب سے طاقتور ملٹری پاورز کی بات کی جائے تو یونائٹڈ اسٹیٹ، رشیا اور یونائٹڈ کنگڈم کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔ یہ تینوں ملک نہ صرف ملٹری پاور میں سب سے اوپر آتے ہیں بلکہ اکانومی اور ٹیکنالوجی میں بھی باقی دنیا سے آگے ہیں۔ تو آخر کیا بات ہے کہ اتنی پاورفل کنٹریز بھی افغانستان جیسے چھوٹے اور کمزور ملک سے بار بار ہار چکی ہیں۔ افغانستان میں ایسا کون سا راز چھپا ہے کہ دنیا کی طاقتیں الٹے پاؤں بھاگنے پر بھی مجبور ہو جاتی ہیں؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ رشیا اور یونائٹڈ اسٹیٹ اور برطانیہ کا اس بنجر زمین میں کیا انٹرسٹ تھا؟ ناظرین، افغانستان نے زیادہ تر عرصہ ملکی طاقتوں سے جنگیں لڑنے میں گزارا ہے۔ یہاں پر قبضہ جمانے کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو 2500 سال پہلے یعنی 522 BC میں پرشین نے اس جگہ پر حملہ کیا تھا، لیکن ان کا قبضہ 2 سال سے زیادہ عرصہ نہ چل سکا۔ اس کے بعد 331 BC میں الیگزینڈر، جس نے آدھی دنیا سے زیادہ دنیا پر قبضہ کیا تھا، اس نے بھی افغانستان پر حملہ کیا، لیکن وہ یہ قبضہ 7 سال سے زیادہ عرصہ تک نہ چلا سکا۔ اس کے علاوہ منگول امپائر، سکھ امپائر اور مغل امپائر نے بھی ان جگہوں پر الگ الگ وقتوں میں الگ الگ ٹائم پر حملہ کیا۔ صرف منگول یہاں 2 سال ٹکے، جبکہ مغل اور سکھ امپائر نے 1 سال کے اندر اندر یہاں سے ہاتھ نکال لیا۔ جب برٹن نے سب کنٹیننٹ پر قبضہ کرنا شروع کیا تو آج کے میانمار سے لے کر بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان تک سارا کا سارا ایریا برٹش آرمی کے کنٹرول میں تھا۔ افغانستان میں انہوں نے 3 مرتبہ قبضہ جمانے کی کوشش کی، لیکن ایک مرتبہ بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ 1979 میں سوویت یونین یعنی آج کے رشیا نے بھی افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ 9 سالوں تک افغانستان میں جنگ لڑنے کے بعد رشیا کو بھی اپنے فوجی یہاں سے نکالنے پڑے۔ اس دوران سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان سول وار چل رہی تھی۔ افغانستان سے ہار جانے کے بعد سوویت یونین کی پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہوئی اور اس کا بہت نیگیٹو امپریشن گیا۔ ابھی سوویت یونین کو یہاں سے نکلے 12 سال ہی گزرے تھے کہ 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس جنگ میں صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ تمام نیٹو کنٹریز مل کر حملہ کر رہے تھے۔ ایک طرف UK، کینیڈا، جرمنی، اٹلی، فرانس، ڈنمارک اور پولینڈ سمیت 13 پاورفل کنٹریز تھیں، تو افغانستان اس جنگ میں اکیلا تھا۔ افغانی طالبان کے خلاف 20 سال تک یہ جنگ چلتی رہی، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکی۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ 2021 میں یہاں سے نکلنے کے لیے طالبان سے ڈیل سائن کرنا پڑی۔ یہ ڈیل قطر کے شہر دوحہ میں کی گئی تھی۔ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ 20 سالہ اس جنگ کے دوران امریکن فورسز نے افغانستان کے صرف 15% حصے کو کنٹرول کیا تھا۔ افغانستان کا ٹوٹل ایریا فرانس سے تھوڑا بڑا، جبکہ اس کی آبادی US اسٹیٹ کے کیلیفورنیا سے بھی کم ہے۔ اتنا چھوٹا ملک اپنے سے 10 گنا بڑے اور طاقتور ملکوں سے کیسے مقابلہ کرتا رہا؟ اس کے کئی سارے جواب ہیں، لیکن اس کا سب سے بڑا جواب افغانستان کی جیوگرافیکل لوکیشن میں چھپا ہوا ہے۔ افغانستان کے کئی الگ الگ قبیلوں میں بٹا ہوا ہے، جس میں ازبک، تاجک اور پشتون شامل ہیں۔ اس کا پورا بارڈر خود افغانستان نے نہیں بلکہ غیر ملکی طاقتوں نے آج سے 120 سال پہلے بنایا تھا۔ کی بات کی جائے تو یہاں پشتون کئی سالوں سے رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ افغانستان میں رہنے والے پشتونوں سے زیادہ بارڈر کے اس پار پاکستان میں رہتے ہیں۔ بارڈر بننے سے پہلے صدرن افغانستان اور ویسٹرن افغانستان میں پشتونوں کا بسیرا تھا۔ پشتون کی آدھی آبادی اور اس کی آدھی فیملی پاکستان میں رہتی ہے، جبکہ آدھی افغانستان میں رہتے ہیں۔ لہٰذا جب برٹش امپائر یہاں کا بارڈر ڈیفائن کیا تو اس کی ان پشتونوں کے سامنے کوئی خاص اہمیت نہیں تھی، کیونکہ یہ بارڈر محض ایک امیجنری لائن کے جیسا تھا۔ جیسے بارڈر ڈیفائن ہونے سے پہلے ایک دوسرے سے ملنے جایا کرتے تھے، ویسے ہی بارڈر کے بعد بھی جایا کرتے ہیں، کیونکہ اس بارڈر کا زیادہ تر حصہ انتہائی اونچی پہاڑیوں سے گزرتا ہے۔ اس سے بارڈر کو کنٹرول کرنا بالکل ناممکن ہے۔ یہ بارڈر ڈیورنڈ لائن کہلاتا ہے، جو کہ 2660 کلومیٹر کی لمبائی پر مشتمل ہے، جس پر 300 سپاٹ ایسے ہیں جہاں سے آمد و رفت اور بارڈر کراسنگ کی جا سکتی ہے۔ افغانستان کو دیکھا جائے تو یہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، یعنی اگر کسی کو اس ملک پر حملہ کرنا ہو تو اسے زمینی راستہ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے حملہ آور ملک کو پڑوس کے ملکوں سے مدد لینا پڑتی ہے، جس میں ایران، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، چائنا اور پاکستان شامل ہیں۔ لیکن جیسے
जैसे तैसे करके अगर अफगानिस्तान के बॉर्डर तक पहुंच भी जाया जाए तो हमलावरों को बड़े से बड़े पहाड़ और दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरना पड़ता है। इतने ऊंचे और दुश्वार गुजार हैं कि इनको क्रॉस करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये आलीशान पहाड़ अफगानिस्तान के 75% एरिया को कवर करते हैं। ये पहाड़ अफगानिस्तान को एक नेचुरल वॉल का सा काम देते हैं। ये पहाड़ियाँ दूसरे मुल्कों के लिए तो अनजान हैं, लेकिन वहाँ के लोकल्स के लिए ये अनजान नहीं है, बल्कि वहाँ के लोकल्स इन पहाड़ियों और दुश्वार गुजार रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया था तो मिलिटेंट्स पहाड़ियों के पासेस से गुजरने वाले ट्रकों पर हमला करते थे और हमला करने के बाद फ़ौरन गारों में छुप जाते थे। यहाँ उनको ढूंढना नामुमकिन होता था। 1979 में सोवियत मिलिट्री की अफगानिस्तान सिटी गोस्ट में अपनी मिलिट्री बेस बनाने में कामयाब तो हो गई। बेस एक वैली में बनाई गई थी जिसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद थे। इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर अफगानी मिलिटेंट्स ने पहाड़ों पर डेरा डाल लिया और पूरी बेस को चारों तरफ से घेर लिया। मिलिटेंट्स ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ की तमाम सप्लाई बंद कर देते थे। ये स्ट्रेटेजी अमेरिका को भी यहाँ से भगाने में कामयाब रही। के मुताबिक अमेरिका ने अफगानिस्तान जंग में तकरीबन $2.3 ट्रिलियन बहा दिए। यानी एक दिन में अमेरिका अपने फोर्सेस पर $300 मिलियन खर्च करता था। अब ये बात हमको समझ आ गई है कि अफगानिस्तान में इन संगलाख पहाड़ियों और दुश्वार गुजार रास्ते पहाड़ों में मौजूद गारों और वहाँ के आइसोलेटेड ट्राइब्स की वजह से कोई गैर मुल्की ताकतें यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। बहुत शुक्रिया दोस्तों सुनने के लिए।